بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فرست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قطر کا رویہ مسائل پیدا کرنے والا ہے، نیتن یاہو کی ریکارڈنگ لیک۔ اسرائیل نے کھل کر خلیجی ملک پر کی تنقید، کہا حماس کی مدد کرتا ہے۔ قطر کا سخت جواب، کہا نیتن یاہو جنگ بندی کوششوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں، رویہ بدلیں۔ غزہ میں یو این ٹریننگ سینٹر پر اسرائیل کی بمباری، خان یونس میں سخت لڑائی۔ 4 دن بعد غزہ سے راکٹ حملے، کئی شہروں میں سائرن کی آوازیں۔ ابراہیم رئیسی کی طیب اردوان سے ملاقات، کہا مسلم ملک اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کریں، الگ تھلگ کر دیں۔ ریڈ سی میں جہازوں پر حوثیوں کے تازہ حملے، انصار اللہ تحریک نے امریکہ اور برطانیہ کے یو این سٹاف سے کہا 1 مہینے میں یمن چھوڑ دیں۔ ریڈ سی کی صورتحال خطرناک ہو گئی، تیسری عالمی جنگ ناممکن نہیں ہے، صدر یو این جنرل اسمبلی کی وارننگ۔ جے پور میں مودی میکرون ملاقات، کئی شعبوں میں تعاون سے اتفاق، صدر فرانس ریپبلک ڈے پریڈ میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ممبئی میں بلڈوزر ایکشن جاری، میرا روڈ کے بعد محمد علی روڈ پر 40 دکانوں کو توڑ دیا گیا، مسلمان نشانہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ قطر نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو غزہ جنگ روکنے کی کوششوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں۔ قطر نے نیتن یاہو کے ایک بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر کی کوششوں کے بارے میں ان کا تبصرہ صلح کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایکس پر یہ بات کہی۔ ایک ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے جس میں نیتن یاہو قطر پر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قطر کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ انصاری نے کہا کہ ہم نیتن یاہو کے ان ریمارکس پر حیرت میں ہیں، اگر یہ ریمارکس صحیح ہیں تو نیتن یاہو صلح کی کوششوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ قطر کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ نیتن یاہو کا رویہ بدلے گا اور وہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے کام کریں گے۔ یہ ریکارڈنگ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کی ہے جس میں نیتن یاہو قطر کو پرابلمٹک بتا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے قطر کا کبھی شکریہ ادا نہیں کیا کیونکہ قطر یونائٹڈ نیشنز، ریڈ کراس وغیرہ سے الگ نہیں ہے بلکہ یہ اور زیادہ مسائل پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے کسی بھی مصالحت کار کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہوسٹیجز کو گھر واپس لانے میں مدد دے سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے قطر پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ فلسطین کی حماس تنظیم کی مالی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قطر میں فوجی اڈہ برقرار رکھنے کی ڈیل کو بڑھانے کے لیے امریکیوں سے بہت غصہ ہیں۔ قطر نے پچھلے دنوں عارضی جنگ بندی اور بعض ہوسٹیجز کو چھڑانے کی ڈیل میں ایجپٹ کے ساتھ مل کر اہم رول ادا کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ بزالل سموٹریچ نے الزام لگایا ہے کہ قطر حماس کو تباہ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قطر حماس سے تعاون کر رہا ہے تاکہ وہ ہوسٹیجز کو قید میں رکھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ قطر دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، دہشت گردی کی مالی مدد کر رہا ہے، دہشت گردی کو آگے بڑھا رہا ہے اور ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایشکیلون میں ایک سیکیورٹی فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ سموٹریچ نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ قطر جنگ کے بعد کے غزہ میں کوئی رول نہیں رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ قطر ہوسٹیجز کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر قطر حماس کو الٹیمیٹم دے تو تمام 136 ہوسٹیجز کو کل لایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ حماس کو بچانے میں قطر کا فائدہ ہے۔
غازہ میں یونائٹڈ نیشنز کے ایک ٹریننگ سینٹر پر بمباری کی گئی ہے جس سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز کی کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے ساؤتھ غازہ کے سب سے بڑے شہر خان یونس میں پیش قدمی کی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے غازہ کے بڑے ہاسپٹلز کو خان یونس سے کاٹ دیا ہے۔ اس دوران خان یونس میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ لڑائی کی وجہ سے خان یونس کے بڑے ہاسپٹلز ناصر اور العمل گھیرے میں ہیں، ان کا سٹاف ڈرا ہوا ہے، مریض ڈرے ہوئے ہیں اور کئی لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اس کے شیلٹر ہوم پر حملے میں کم سے کم 12 لوگ ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز کے ٹریننگ سینٹر پر حملے کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غازہ سرحد کے قریب سینکڑوں عمارتوں کو توڑ دیا جس کا مقصد وہاں پر بفر زون بنانا ہے۔ یہ کارروائی امریکہ کے مطالبات کے خلاف ہے۔ غازہ سے 4 دن بعد اسرائیل میں راکٹ حملے کیے گئے۔ نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے لیکن کئی ٹاؤنز اور یہودی بستیوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ترکی کے صدر طیب ایردوان نے غازہ جنگ کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ طیب ایردوان نے اس موقع پر کہا کہ جنگ کو پھیلنے کی کوششوں کی ضرورت سے ہم نے اتفاق کیا ہے، لیکن رئیسی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تمام مسلم ملک اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بند کریں۔ ان کا اشارہ ترکی کے اس انکار کی طرف تھا جو اس نے تجارتی تعلقات کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا تھا۔ ابراہیم رئیسی کا 2021 میں صدر بننے کے بعد سے یہ ترکی میں پہلا دورہ ہے۔ 2 مرتبہ الگ الگ وجوہات اور حالات کی وجہ سے یہ دورہ ملتوی ہوا ہے۔ طیب ایردوان نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انقرہ میں کہا کہ ہم نے غازہ میں خون خرابہ کم کرنے اور دہشت گردی سے لڑنے کی کوششوں سے اتفاق کیا۔ ایردوان نے کہا کہ ہم نے ایسے قدم اٹھانے سے بچنے سے بھی اتفاق کیا جن سے ہمارے علاقے کی سیکیورٹی اور استحکام متاثر ہوتا ہے۔ ایردوان کے اس بیان کے دوران رئیسی نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے پر زور دیا۔ رئیسی نے ایک ایسے وقت ترکی کا دورہ کیا جب امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں تازہ حملے کیے اور غازہ میں اسرائیل نے حملے تیز کر دیے ہیں۔ ایرانی صدر نے یمن کے حوثیوں کے بارے میں سیدھے طور پر کچھ نہیں کہا جنہیں ایران کی مدد حاصل ہے۔ رئیسی نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ غازہ کے فلسطینی پہلے ہی اسرائیل کی جنگ جیت چکے ہیں کیونکہ یہ جنگ 100 دن سے زیادہ عرصے سے چل رہی ہے اور اب تک فلسطینیوں نے حوصلہ ہمت نہیں ہاری اور جنگ جاری ہے۔ طیب ایردوان نے ایران کی مدد رکھنے والی حماس کو فلسطین کی جائز تنظیم اور آزادی کے لیے لڑائی لڑنے والی تنظیم قرار دیا اور کہا کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے جیسا کہ مغربی دنیا میں کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا کمپیریزن ایڈولف ہٹلر سے کیا۔ ابراہیم رئیسی نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو سیاسی اور معاشی طور پر الگ تھلگ کر دینا چاہیے، اس کی لائف لائن کو کاٹ دینا چاہیے اور اسی کے ذریعے اس کے ظلم اور قتل عام کو روکا جا سکتا ہے۔ رئیسی نے غازہ میں اسرائیل کی وار مشین کو روکنے میں ناکامی کے لیے یونائٹڈ نیشنز پر تنقید کی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران مڈل ایسٹ میں سیدھے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب تک امریکہ اور ایران ایک دوسرے سے سیدھے ٹکراؤ سے بچتے رہے لیکن امریکہ نے یمن، سیریا اور عراق میں ایران کی مدد رکھنے والے گروپس پر حملہ کیا جبکہ ایران کی تائیدی تنظیموں نے عراق میں اور سیریا میں امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی میں 2 جہازوں پر 3 میزائلوں سے حملے کیے۔ یہ اس اہم سمندری راستے میں حوثیوں کا تازہ حملہ ہے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کے حملے روکنے تک اور امریکہ اور برطانیہ کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایک میزائل اپنے نشانے سے چوک گیا۔ امریکی نیوی کے ایک ڈسٹرائر جہاز نے 2 میزائلز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ نیشنل سیکیورٹی ترجمہ جان کربی کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ ایسی خبریں ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ نے ایک دن پہلے یمن میں حملے کیے۔ حوثیوں کی انصار اللہ تحریک نے امریکہ اور برطانیہ کے UN سٹاف سے کہا کہ وہ یمن چھوڑ دیں، اس کے لیے انہیں 1 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں یونائٹڈ نیشنز کے کارگزار ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر کو ایک خط حوالے کیا۔ UN جنرل اسمبلی کے صدر ڈینس فرانکس نے کہا ہے کہ ریڈ سی کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فرانکس نے جنگ پھیلنے کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ تیسری عالمی جنگ ناممکن نہیں ہے۔ جنرل اسمبلی کے صدر نے UN سیکیورٹی کونسل کے ڈھانچے میں تبدیلیوں پر بھی زور دیا۔
عراق کی تنظیم کتائب حزب اللہ نے کہا ہے کہ جب تک امریکی فوجیں علاقے سے باہر نہیں جائیں گی وہ امریکی سپاہیوں کو نشانہ بناتے رہیں گے. یہ تنظیم امریکہ کے خلاف کام کر رہی ہے اور ایران کی اسے مدد حاصل ہے. رشیا نے کہا ہے کہ عرب لیگ کو فلسطینی ریاست بنانے کے سلسلے میں پہل کرنی چاہیے. رشین وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ عرب ملک اور 57 ملکوں کی OIC سے انہوں نے حال ہی میں بات چیت کی ہے. ان کا خیال ہے کہ فلسطینی ریاست بنانے کے لیے ایک ٹھوس فیصلہ کرنا چاہیے اور فوری بات چیت شروع کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے مڈل ایسٹ کے بارے میں 4 طاقتوں امریکہ، یونائیٹڈ نیشنز، یورپی یونین اور رشیا کا گروپ اب باقی نہیں رہا. انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ رشیا کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اکیلے صورتحال سے نمٹے. برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے سیز فائر کی کوششوں کے سلسلے میں بات چیت کی. مغربی کنارے میں جھڑپیں جاری ہیں. جنین میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی بلڈوزرز نے کئی گھروں کو گرایا. الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مغربی کنارے میں اب تک 7 اکتوبر کے بعد سے تقریباً 6000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اب لوٹتے ہیں انڈیا اپوزیشن بلاک کو ایک اور دھکا لگ سکتا ہے. ایسے اشارے ملے ہیں کہ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار ایک بار پھر کیمپ بدلیں گے. سورسز نے بتایا کہ لوک سبھا الیکشنز میں وہ BJP کے ساتھ مل کر حصہ لیں گے. کئی دنوں سے ایسے مسلسل اشارے مل رہے تھے. ایک دن پہلے عام آدمی پارٹی اور ترنمول کانگریس نے اعلان کیا کہ وہ پنجاب اور بنگال میں اکیلے لڑیں گے. نتیش کمار اس سے پہلے بھی آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے رہے ہیں اور کبھی ادھر تو کبھی ادھر رہے ہیں. نتیش کمار کی BJP کے ساتھ ہاتھ ملانے کی قیاس آرائیوں کے بیچ بہار کے BJP لیڈر سشیل کمار مودی نے کہا ہے کہ پارٹی ہائی کمان اس سلسلے میں قطعی فیصلہ کرے گی. ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس نے انڈیا اتحاد میں تنازع کے لیے بنگال کے کانگریس لیڈر ادھر چودھری کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ انہوں نے دیدی کی توہین کی. BJP نے 2024 کے لوک سبھا الیکشنز کے لیے اپنی مہم باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور پارٹی صدر JP نڈا نے اس سلسلے میں BJP کے ایک تھیم سانگ کو جاری کیا. اس گانے کے بول ہیں، سپنے نہیں حقیقت بنتے ہیں، تبھی تو سب مودی کو چنتے ہیں. فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے جے پور میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی. وہ جمعرات کو دہلی میں ریپبلک ڈے پریڈ میں حصہ لیں گے. اس موقع پر دونوں ملکوں نے سیکیورٹی، ڈیفنس، انرجی اور دوسرے شعبوں میں تال میل کے بارے میں بات چیت کی. اس کے علاوہ فرانس سے ہتھیاروں کی 2 اہم ڈیلنگز کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی. مودی اور میکرون نے جے پور کے تاریخی مقامات امبر قلعہ، جنتر منتر اور ہوا محل کا بھی دورہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے روڈ شو بھی کیا. دونوں کے بیچ ملاقات ہوٹل رام باغ پیلس میں ہوئی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ریپبلک ڈے کے موقع پر قوم سے خطاب کیا. انہوں نے پچھلے کچھ برسوں میں انڈیا کی کامیابیوں کا ذکر کیا. ممبئی میں بلڈوزر ایکشن جاری ہے. میرا روڈ کے بعد اب محمد علی روڈ پر 40 سے زیادہ دکانوں کو توڑ دیا گیا. ان دکانوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے گرایا گیا. ان دکانوں میں زیادہ تر مسلمانوں کا کاروبار تھا. BMC عہدیداروں نے کہا کہ فٹ پاتھ پر جگہ بڑھانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی. حال ہی میں رام مندر کے افتتاح کے موقع پر تھانے کے نیا نگر اور دوسرے مقامات پر فرقے وارانہ جھڑپیں ہوئی تھی، جس کے بعد نیا نگر کے میرا روڈ علاقے میں دکانیں گرائی گئی تھیں. بلڈوزر ایکشن اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے شروع کیا تھا. اس کے بعد کئی BJP ریاستوں میں ایسی ہی کارروائیاں کی گئیں. مہاراشٹر میں بھی فی الحال BJP اور شیو سینا شنڈے گروپ کی حکومت ہے. بلڈوزر ایکشن میں خاص طور پر ہمیشہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. تلنگانہ گورنر نے سیاست اخبار کے نیوز ایڈیٹر عامر علی خان اور تلنگانہ جن سمیتی کے صدر کودنڈ رام کو گورنر کوٹے سے MLC بنانے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے. گورنر تملی سائی سوندرا راجن نے کانگریس حکومت کی تجویز کو منظوری دی. اس طرح تلنگانہ کونسل میں 5 خالی MLC سیٹوں میں سے 2 کو بھر دیا گیا ہے. 29 جنوری کو MLA کوٹے سے MLC کی 2 خالی سیٹوں کے لیے چناؤ ہوگا. کانگریس نے اپنے ورکنگ پریزیڈنٹ مہیش گوڑ اور NSUI کے صدر وینکٹ بالمور کو MLA کوٹے کے تحت امیدوار بنایا ہے. اسمبلی میں کانگریس کو میجورٹی حاصل ہے اور امید ہے کہ پارٹی دونوں سیٹیں جیت لے گی. کرکٹ حیدرآباد میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کا پہلا دن انڈین سپنرز کے نام رہا، جنہوں نے انگلینڈ کو تباہ کر دیا. رویندر جڈیجا اور روی چندرن اشون نے 3 وکٹ لیے. اکشر پٹیل نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا.
पांच मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट उपल के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम पहले दिन 246 पर आउट हो गई। जवाब में इंडिया ने खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 119 रन बनाए हैं और अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। यशस्वी जायसवाल 76 पर नॉट आउट हैं। शुभमन गिल 14 पर खेल रहे हैं। इससे पहले कैप्टन रोहित शर्मा 24 पर आउट हुए। ये हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज का अपने होम ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कतर का रवैया मसाइल पैदा करने वाला है। नेतन्याहू की रिकॉर्डिंग लीक। इसराइल ने खुलकर खलीजी मुल्क पर की तनकीद, कहा हमास की मदद करता है। कतर का सख्त जवाब, कहा नेतन्याहू जंगबंदी कोशिशों में सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं, रवैया बदलें। गाजा में यूएन ट्रेनिंग सेंटर पर इसराइल की बमबारी। खान यूनुस में सख्त लड़ाई। 4 दिन बाद गाजा से रॉकेट हमले। कई शहरों में सायरन की आवाजें। इब्राहिम रईसी की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। कहा मुस्लिम मुल्क इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म करें, अलग थलग कर दें। रेड सी में जहाजों पर हूसियों के ताज़ा हमले। अंसारुल्लाह तहरीक ने अमेरिका और बरतानिया के यूएन स्टाफ से कहा 1 महीने में यमन छोड़ दें। रेड सी की सूरत हाल खतरनाक हो गई। तीसरी आलमी जंग नामुमकिन नहीं है, सदर यूएन जनरल असेंबली की वार्निंग। जयपुर में मोदी मैक्रोन मुलाकात। कई शोबों में ताउन से इत्तेफाक। सदर फ्रांस रिपब्लिक डे परेड में मेहमान खुसूसी होंगे। मुंबई में बुलडोजर एक्शन जारी। मीरा रोड के बाद मोहम्मद अली रोड पर 40 दुकानों को तोड़ दिया गया। मुसलमान निशाना। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरा से खुद दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।